وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ احزاب آیت نمبر 48 سے 53، درس کا نمبر 1982. آج کا موضوع کیا مومن کے لیے مخالفانہ ماحول معمول کی بات ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. اور خدا کی طرف بلانے والا اور چراغ روشن. وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے خدا کی طرف سے بڑا فضل ہے. سامعین اکرام، سورہ احزاب آیت نمبر 48. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ. اور ہرگز نہ دبو اے داعی کافروں سے اور منافقوں سے. وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کر لو. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے. سامعین اکرام، سورہ احزاب ہے اور بہت اہم مضامین ہے، اور یہ آیت گزشتہ سبق سے منسلک ہے. اور اس میں دیکھیں، مخاطب تو داعی قرآن ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک جو بھی داعیان الی الحق ہوں گے وہ ان آیات کے مخاطب ہیں. اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ ہر مومن جو ہے وہ داعی ہے، داعیہ ہے. عورت اپنے اپنے حساب سے، یعنی عورت جو ہے اپنے بچے ہیں، اس کی اولاد ہے، تو ان کی پرورش جو ہے انہی خطوط کے مطابق مومنانہ صفات کی ہدایت کرتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے تمام کو. تو میں مختصر آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ ہر مومن داعی ہے، ہر عورت کو داعیہ ہونا چاہیے اپنے اپنے لیول کے حساب سے. لیول کی بات ہوتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھیں ہمارا یعنی جو داعی ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک مخالفانہ ماحول میں ہوتا ہے. منکرین حق ہوتے ہیں اور منافقین ہوتے ہیں، یہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بہترین زمانہ تھا، لیکن
میدان احد میں 300 جو منافقین تھے وہ حضور کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو آج کل تو تقریباً مطلب کثیر تعداد ہے، مومن نہیں ہے، منافق ہی ہیں تقریباً، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. ہم تو کلمے کے مطلب کو بھی نہیں جانتے. بہرحال داعی سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم دیکھو، جب اپنی تم دعوت کر رہے ہو تو کافروں سے دبو نہیں، ان سے پریشرائز نہ ہو، منافقوں سے اور منکرین حق سے اپنا کام کرتے رہو. ودع آذاہم، اور اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس پر پھر صبر کرو، نظر انداز کر دو، اللہ پر بھروسہ رکھو. اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات چونکہ تم اے مومن، اے داعی، چونکہ تم اپنی سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کر چکے ہو، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، تو تمہیں پھر فکر کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا حامی اور ناصر ہوں، کارساز ہوں، اور میں تمہارا مددگار ہوں. اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. حقاً علینا نصر المومنین، حقاً علینا ننجی المؤمنین. یہ مطلب آپ تسلی رکھیں، اپنا کام کرتے رہیں. مخالفانہ وہ کہتے ہیں نا کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہاں تھوڑا سا میں یہ مضمون کو تھوڑا سا اور عام کر دوں. دیکھیں، ہم جب نبی آتا ہے تو وہ ایک مخالفانہ ماحول ہوتا ہے، کافرانہ مشرکانہ معاشرہ ہوتا ہے. پھر لوگوں کو وہ توحید کی طرف دعوت دیتا ہے، کچھ لوگ ایمان لے آتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں لاتے. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ. قرآن میں ہے. اس زمانے میں بھی عام طور پہ آپ دیکھ لیں، ہجرت مدینہ کیوں ہوئی؟ کہ مقامی لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، یعنی اکثریت نے انکار کر دیا تھا اور حق سے مقابلہ شروع کر دیا تھا. تو اسی طرح ہر زمانے میں ہوتا ہے. دیکھیں، میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ جو وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، دیکھیں ہر گھر میں انکار حق اور نفاق، یہ تو ہر گھر میں کی کہانی ہے. ہو سکتا ہے ایک عورت صاحب خانہ ہے، خاتون خانہ ہے، اس کا میاں جو ہے وہ حق سے انکار کرنے والا ہے، منافقانہ رویہ رکھنے والا ہے. تو ودع آذاہم، اب پالیسی کیا ہے کہ ان کی اذیت رسانی پر، یعنی جو اذیت رسانی ہے اس کی پرواہ نہ کرو. اب ظاہر ہے، دیکھیں، یہ جب خاتون خانہ کی بات آتی ہے اور شوہر اس کے یعنی برخلاف ہوتا ہے، اس کے نظریے پر نہیں ہوتا، اور خاتون خانہ اگر اللہ کے لیے کر رہی ہے تو بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ شوہر اس کے رویوں کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے، یا کبھی کبھی باتیں سنائے، ایذا رسانی کرے مختلف طریقوں سے. تو میں خاتون خانہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو کچھ ہو رہا ہے ظاہر میں اس کو نظر انداز کر دیں. ودع آذاہم، اس کی کوئی پرواہ نہ کریں ان کی اذیت رسانی کی. دیکھیں، اذیتیں جو ہیں یہ آپ کو پہنچیں گی. ایک بات نوٹ کر لیں، حضور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. کیا خیال ہے تمہارا اے مومنو کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے اور تم پر وہ حالات نہیں آئیں گے جو گزشتہ لوگوں پر آ چکے؟ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ مستهم البأساء، تکالیف، مصیبت، اس کا سامنا کیا، یعنی انہوں نے تکالیف جھیلی اور مصیبتیں برداشت کی اور سختیوں میں سختی کی حالت آئی اور ان کو خوب ہلایا گیا. دیکھیں، یہ جو ہے انعامات ہیں.
ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو میری بات جو ہے وہ بھاری لگے، لیکن یہ راہ حق میں جو مصیبتیں ہوتی ہیں، جو تکالیف ہوتی ہیں، یہ دراصل انعامات ہوتی ہیں، اور اس میں بہت سی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں اگر حکمتیں نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی ایک آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں، سورہ بقرہ میں ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میں تمہیں ضرور آزماؤں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ۔ اب یہ انداز خطاب کو تو دیکھیں نا آپ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ۔ اب آزمائشیں ہم تو یعنی اللہ پہ نظر چونکہ نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں آزماؤں گا تمہیں ضرور، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف، بھوک، نقص من الاموال والانفس والثمرات، جان کی کمی ہو جائے گی، بیٹا مر جائے گا، بیٹی مر جائے گی، شوہر مر جائے گا، بیوی مر جائے گی، ماں مر جائے گی، بھائی مر جائے گا، نقص من الاموال، مال میں کمی ہو جائے گی، کل کی روٹی کے لالے پڑ جائیں گے، فیسوں کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، نقص من الاموال والانفس والثمرات، میووں میں کمی ہو جائے گی۔ اب یہ کون کر رہا ہے؟ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں، ان تکالیف اور مصیبتوں کو اپنی طرف کی نسبت کر رہے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں ضرور تمہیں آزماؤں گا۔ اور ایسے حالات آتے ہیں انسان بیمار ہو جاتا ہے، سخت بیمار ہو جاتا ہے، جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، ٹیسٹ کراتے کراتے مرض کا پتہ ہی نہیں چلتا، طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو یہ ساری آزمائشیں ہیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، بیماری بجائے خود ایک آزمائش ہے، لیکن اس میں حکمتیں ہوتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور آپ کا یقین ہو اللہ پر۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے بھی اللہ پر یقین کر لیا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے گا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا۔ اللہ، تو مسئلہ جو ہے دیکھیں آپ سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہمارے لیے ہر آیت کو ہم اپنے حالات کے مطابق دیکھیں گے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، دبنا نہیں چاہیے۔ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، یہ دبنے کا لفظ ہے اس میں، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ آسمان کو مخاطب کر کے کہہ رہے، یعنی ہم باطل سے دبنے والے نہیں ہیں، اے آسمان، قدرت کی طرف اشارہ ہے، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ تو اصل میں دیکھیں، یا تو آپ اپنے نظریے پر، اپنے عقیدے پر صبر کریں گے، استقامت سے کام لیں گے، یا آپ پھسل جائیں گے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں اللہ کی عطا سے، کہ دیکھیں مصیبت کے وقت پتہ چلتا ہے انسان کے یقین کا، یقین محکم ہو تو کوئی مصیبت آپ کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، جو کمزور درخت ہیں وہ آندھی میں گر جایا کرتے ہیں، لیکن جن کی جڑیں خوب مضبوط ہوتی ہیں وہ جتنی بھی تیز آندھی ہو وہ اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی مثال دی ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ مضبوط درخت، پاک درخت جس کی جڑیں زمین میں ہیں، شاخیں آسمان میں ہیں، کوئی چیز اس کو ہلا نہیں سکتی۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں مومن جو ہے اس کا سامنا ضرور ہوگا، اس کو واسطہ ضرور منکرین حق سے ہوگا اور منافقین سے ہوگا۔ میں نے تو آپ کو عورت کی مثال دی، خاتون خانہ کی، لیکن اس کا معاملہ الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات
مرد اللہ والا ہوتا ہے، بیوی جو ہے پھر اس کو دباتی ہے اور تکلیفیں دیتی ہے، باتیں سناتی ہے، آپ کو معلوم ہے۔ تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کہ تم دبو نہیں، ودع آذاہم، یعنی دیکھیں یہ شوہر اور بیوی کے، چونکہ یہ عام معاملہ ہے تو میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں ودع آذاہم، بیوی کو اگر شوہر تکلیف دے یا شوہر کو اگر بیوی تکلیف دے تو اللہ تعالیٰ دونوں سے کہہ رہا ہے کہ اے داعی یا داعیہ، تم ان کی اذیت رسانی پر اس کی پرواہ نہ کرو، نظر انداز کر دو، ہر رنج کو خفیف تبسم سے ٹال دے۔ ایک شعر کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کو سنا ہے، ہر رنج کو خفیف تبسم سے ٹال دے، نازل ہو کوئی برق تو ساغر اچھال دے۔ ہمیں تو شراب عشق پیتا جا یہی تیری عبادت ہے۔ وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھو، یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی کفا باللہ وکیلا، ان الفاظ کو تو آپ دیکھیں کہ اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ انسان اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے۔ دیکھیں ہمارا حامی و ناصر تو اللہ کی ذات ہے۔ اِنَّا کَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ قرآن میں ہے، دائی کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم پہ تمہارا جو مذاق اڑا رہے اس کے لیے ہم کافی ہیں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ بھی فرمایا ہے مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جس نے بھی تقوی کی روش اختیار کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کو یعنی یجعل لہ مخرج، اس کو مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ نکال دے گا، دکھا دے گا، اس کو کوئی مخرج نکال دے گا اور اس کو رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے کہ انسان اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے۔ وکیل، دیکھیں وکیل کا یعنی یہ بہت وسیع معنی کا، وکیل مطلب کارساز، دوست، کارساز، ضرورت کے وقت کام آنے والا۔ دیکھیں مقدمہ، یہ ایک عام میں بات کروں نا، یہ مقدمات جو ہوتے ہیں کچہری وغیرہ میں، آپ ایک وکیل کو مقرر کر دیں، وکالت نامہ اسے دے دیں، آپ کی جگہ وہ جا کے جج صاحب سے بحث کرتا ہے اور وہ مقدمہ لڑتا ہے آپ کے لیے۔ اسی طرح اگر ہم اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں، اور یہ تو قرآن کی آیت ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پہ واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں سمیعاً بصیرہ، علیماً خبیرہ، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ خبردار ہے۔ ہاں، تو اب یہ ہے کہ یہ جو دوسری آیت ہے اس کا بھی یعنی مضمون سن لیں اے ایمان والو۔ اب اس کا مضمون آسان ہے، خانے کی معاملات ہیں، یہاں طلاق کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پہلے میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن، پھر انہیں طلاق دو، من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ، فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے کہ وہ جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو۔ فمتعوہن، لہٰذا انہیں کچھ تحفہ تحائف دے دو، وسرحوہن سراحا جمیلا، اور انہیں بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ معاملہ آسان ہے، نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی اور بیوی کے قریب نہ گئے تو اب عدت کا تو کوئی معاملہ ہے نہیں، تو عدت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
کہ جس وجہ سے بھی تم نے طلاق دی ہے تو تکلیف نہ دو، اچھے طریقے سے انہیں رخصت دے دو، اور مہر بھی چونکہ واجب نہیں ہے تو ان کو تحفہ تحائف جو بھی تم دے سکتے ہو، یا کچھ کپڑے دے دو، جوڑے دے دو، یا کوئی بھی چیز تحفہ، ان کو ذرا اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی ہیں وہ بیویاں جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے ہیں، وما ملکت یمینک، اور وہ عورتیں جو آپ کی لونڈیاں ہیں، مما افاء اللہ علیک، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، وبنات عمک، اور وبنات عمک، اور تمہاری وہ چچزاد، وبنات عماتک، اور پھوپھیزاد، وبنات خالک، ماموزات، وبنات خالاتک، اور وبنات خالتک التی ہاجرن معک، اور خالزاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، وامرأۃ مؤمنۃ، اور وہ مومن عورت جس ان وہبت نفسہا للنبی ان اراد النبی ان یستنکہا خالصۃ لک من دون المؤمنین، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کر دیا، یعنی بغیر مہر کے اپنے آپ کو نبی کے لیے حوالے کر دیا۔ ان اراد النبی، اگر نبی اس کو نکاح میں لینا چاہے تو لے سکتا ہے، لیکن یہ رعایت جو ہے خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہمیں معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں، وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج، اور تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنیٰ کیا ہے کہ تمہارے لیے کوئی تنگی نہ رہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ترجی من تشاء، تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، وتؤوی الیک من تشاء، اور جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو، ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، اور جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو، اس معاملہ میں تم پر کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ ذالک ادنی ان تقر اعینہن، اس طرح یہ زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن، اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے وہ اس پر وہ سب راضی رہیں گی۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے۔ وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور بردبار ہے۔ لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج ولو اعجبک حسنہن، اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویوں کو لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو۔ الا ما ملکت یمینک، البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، لیکن اگر تمہیں الا یہ کہ تمہیں اجازت ملے، الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین
ولا مستأنسین لحدیث ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تُنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو اور نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو۔ ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلائے جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تم منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو، یعنی گپ شپ شروع نہ کر دو۔ تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے تمہیں کچھ کہتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے لیے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کم ہے، میں آخری 2 آیت پڑھتا ہوں، پھر جو قاری صاحب تلاوت پڑھیں گے وہ پوری تلاوت پڑھیں گے 48 نمبر سے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تُنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا اور نہ ان کے تکلیف دینے پر نظر کرنا اور خدا پر بھروسہ رکھنا، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا۔ مومنوں، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ، ان کو کچھ فائدہ یعنی خرچ دے کر اچھی طرح سے رخصت کر دو۔ يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي
آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دے دیے ہیں حلال کر دی ہیں، اور تمہاری لونڈیاں جو خدا نے تم کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھپھیوں کی بیٹیاں اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں، سب حلال ہیں۔ اور کوئی مومن عورت اگر اپنے تئیں پیغمبر کو بخش دے یعنی مہر لینے کے بغیر نکاح میں آنا چاہے، بشرطے کہ پیغمبر بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں، وہ بھی حلال ہے۔ لیکن یہ اجازت اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص تم ہی کو ہے، سب مسلمانوں کو نہیں۔ ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو مہر واجب الادا مقرر کر دیا ہے ہم کو معلوم ہے، یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما۔ اور تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو علیحدہ رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو، اور جس کو تم نے علیحدہ کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمناک نہ ہوں، اور جو کچھ تم ان کو دو اسے لے کر سب خوش رہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا اسے جانتا ہے، اور خدا جاننے والا اور بردبار ہے۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں، اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کر لو، خواہ ان کا حسن تم کو کیسا ہی اچھا لگے، مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے یعنی لونڈیوں کے بارے میں تم کو اختیار ہے، اور خدا ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم
منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. مومنو پیغمبر کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے اور اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے، لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ رہو. یہ بات پیغمبر کو ایذا دیتی تھی اور وہ تم سے شرم کرتے تھے اور کہتے نہیں تھے، لیکن خدا سچی بات کے کہنے سے شرم نہیں کرتا. اور جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دونوں کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے. اور تم کو یہ شایع نہیں کہ پیغمبر خدا کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو، بے شک یہ خدا کے نزدیک بڑا گناہ کا کام ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم.